عنی المزارع کل العنایت، اس میں جو کل العنایہ ہے یہ مفعول مطلق ہے، جس کو ہم نے بہت پڑھا ہوگا، تعریف رٹی ہوگی اور مذاکرہ کیا ہوگا اور پھر بھول گئے ہوں گے، لیکن آج ہم اس کو بس پی جاتے ہیں، ایسا بنا لیتے ہیں کہ زندگی میں کبھی یہ بھولے نہ، اور یہ بہت کام کی چیز ہے، اتنا زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیے بغیر اس کا مفہوم ادا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے پہلے ہم جملے بناتے ہیں۔ لا اعنى باللعب الا بعض العنایت، کل العنایہ کی جگہ بعض العنایہ کر دیا، کہ کل العنایہ کا معنی ہے پوری توجہ دینا، تو اگر کوئی پوری توجہ نہیں دیتا ہے، تھوڑی سی توجہ دیتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو کل کو ہٹا کر بعض ڈال دیا۔ لا اعنى باللعب الا بعض العنایت، میں کھیل سے ذرا ہی دلچسپی لیتا ہوں۔ الطالب المهمل لا يعنى بالمطالعة الا بعض العنایت، کہ غافل طالب علم مطالعے سے تھوڑی ہی دلچسپی لیتا ہے۔ ما للطلاب يوم، ما لطلاب اليوم لا يعنون بالمطالعة الذاتية أيما عنایت، آج کے طلباء کو کیا ہو گیا ہے کہ خارجی اور ذاتی مطالعے پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ تو اب بالکل، ایک تو کلل تھا، ایک بعضل ہے، اور ایک بالکل جب نفی کرنی ہو کسی فعل کی تو ایما عنایت۔ انا شخصیا لا اعنى بما سوى الاطعمة العادية ایما عنایت، میں ذاتی طور پر جو عادی کھانے ہیں ان کے علاوہ پر بالکل ہی توجہ نہیں دیتا۔ پھر جب ہم نے غور کیا تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جب یہ مفعول مطلق ہے تو دوسرے کسی بھی مفعول سے مفعول مطلق لا کر اس پر کل یا بعض داخل کر سکتے ہیں، صرف عنایت ہی سے مفعول مطلق کیوں بنایا جائے، عنی یعنی کا ہی مفعول مطلق کیوں استعمال کیے جائے؟ کسی بھی فعل کا مفعول مطلق ہوگا۔ اساتذتنا یفہمونا، اساتذتنا یفہموننا الدروس کل الافہام، ادھر تھا کل العنایتی، عنایت کے فعل کا مفعول مطلق تھا، اب افہام کے فعل کا مفعول مطلق بن گیا۔ اساتذتنا یفہموننا الدروس کل الافہام، ہمارے اساتذہ ہمیں مکمل طور پہ اسباق سمجھاتے ہیں۔ نحاول ان نفهم دروسنا بالمطالعة القبلیة کل الفہم، اب فہم کا مفعول مطلق بن گیا، ولیکن ربما نفهم کل الفہم وربما لا نفهم الا بعض الفہم، کہ ہم ذاتی مطالعے سے اپنے اسباق کو مکمل طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی مکمل سمجھتے ہیں اور کبھی تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ علینا ان نجید الکتابۃ کل الاجادۃ فاننا اذا اجدنا بعض الاجادۃ لم یسر الناظرین کل السرور، کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مکمل طور پہ بہت زیادہ اچھی تحریر لکھیں، اس لیے کہ ہم اگر تھوڑی سی تحریر اچھی کرتے ہیں تو دیکھنے والوں کو مکمل طور پہ خوشی نہیں ہوگی۔ من طبیعت الدرجات العلا ان الرجل اذا اجتهد كل الاجتهاد للحصول عليها فقد حصل عليها كل الحصول، واذا اجتهد بعض الاجتهاد فقد حصل بعض الحصول۔ بلند درجات کی فطرت ہے کہ جب انسان انہیں حاصل کرنے کے لیے مکمل کوشش کرتا ہے تو وہ مکمل طور پہ حاصل کرتا ہے، اور اگر تھوڑی سی کوشش کرتا ہے تو پھر تھوڑی سی حاصل کرتا ہے۔ مما يخالف سنة الله ان يسعى العبد كل السعي للتقرب اليه زلفى وهو يقربه اليه بعض التقريب،
اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ بندہ اللہ سے مکمل قریب ہونے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ اسے تھوڑا سا قریب کرے۔ ما لنا اذا خالف صغارنا اوامرنا ولو بعض المخالفة غضبنا عليهم اشد الغضب واذا خالفنا اوامر الله كل المخالفة لم نندم ايما ندامة ولم نتأسف ايما تأسف۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے چھوٹے ہماری باتوں کی مخالفت کرتے ہیں، اگر سے ذرا سی مخالفت، تھوڑی سی مخالفت ہو تو ہم پورے طور پہ ان پہ غصہ ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکموں کی مکمل مخالفت کرتے ہیں تو ہم ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ یہ دیکھیے کتنا قیمتی ہے مفعول مطلق، آپ اور غور کیجئے اور اس طرح سے اور جملے بنائیے۔ ہم دوسری ویڈیو میں اس پر اور بھی جملے لائیں گے۔